امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں روایتوں میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ کو بہت زیادہ ذکر ملے گا. اور فروع دین میں بھی یہ دو جز ہے، ایک امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر. دو جز ہے. امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے بعد نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، برائیوں سے روکنا. اور شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نیکی انجام نہ دے. اب اگر اس نے نیکی کو انجام دیا ہے، اس کے بعد شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ برائیوں سے دوسروں کو نہ روکے، برائیوں سے دوسروں کو نہ روکے، نہ خود برائی کرنا چھوڑتے، نہ دوسروں کو برائیوں سے روکے. جبکہ یہ جز اسلام ہے، اسلام کی جز ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا جز ہے. مولانا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان امر بالمعروف ونہا عن المنکر کنفست اللجی من البحر. فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی ہے جیسے ایک طرف ہماری ساری عبادتیں اور ایک طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی اگر ہمارے اعمال ایک سمندر کے پانی کے برابر ہے، میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا، سمندر کے پانی کے برابر ہے، سمندر کے پانی کے برابر ہے. وہ سارے اعمال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہے، ایک قطرے کے برابر ہے. یعنی سارے اعمال ایک قطرہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہ سمندر ہے، یہ سمندر ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جس قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائیں، پروردگار عالم اس قوم کے اوپر ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کرتا ہے کہ وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس ظالم اور جابر بادشاہ سے نجات دے دے. تو پروردگار عالم ان کو نجات نہیں دیتا کہ جس قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. یہ فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا. شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نیکیوں سے روکے، عبادتوں سے روکے، اچھا کام کرنے سے روکے، اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جائے، برائیوں کی طرف لے جائے. بنی اسرائیل کا ایک عابد بہت مشہور ہے. بنی اسرائیل میں، قوم بنی اسرائیل میں ایک مشہور عابد ملتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. شیطان نے بہت کوشش کی اس عابد کو گمراہ کرنے کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا. ایک دن شیطان نے میٹنگ بلائی. شیطان کے جتنے بھی چیلے تھے، جتنے بھی چیلے تھے، چھوٹے چھوٹے شیطان جتنے بھی تھے، شیطان کے جتنے بھی چیلے تھے، سب چیلوں کو بٹھایا. جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایسی شیطان نے سب کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد ان سے کہا فلاں عابد جو ہے، میں نے بہت کوشش کی اس عابد کو گمراہ کرنے کی، لیکن وہ عابد مجھ سے گمراہ نہیں ہو پایا. اب کون ہے جو اس عابد کو گمراہ کر سکے؟ کون ہے جو اس عابد کو گمراہ کر سکے؟ ایک نے کہا میں گمراہ کروں گا. شیطان نے کہا کیسے گمراہ کرو گے؟ کہا کہ میں اس کے سامنے شراب پیش کروں گا تاکہ وہ شراب پیے تو گمراہ ہو جائے گا. اس نے کہا وہ پرہیزگار ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ پرہیزگار ہے، وہ شراب نہیں پیے گا. دوسرے نے کہا میں گمراہ کروں گا. دوسرے نے کہا میں گمراہ کروں گا. کہا کیسے؟ کہا میں اس کے سامنے جاؤں گا اور اس سے کہوں گا تو جھوٹ بولو. بڑے شیطان نے کہا نہیں، وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا. تیسرے نے کہا میں اس سے غیبت کراؤں گا. کہا وہ غیبت بھی نہیں کرے گا کیونکہ متقی اور پرہیزگار ہے.
खुदा से डरने वाला है वो गीबत भी नहीं करेगा। उसमें से एक शैतान, एक चेला बैठा था, पीछे बैठा था, पीछे बैठा था। एक शैतान का एक चेला पीछे बैठा था। वो खड़ा हो जाता है, वो अपने बड़े शैतान से कहता है, आका से कहता है, अपने आका से कहता है कि मैं गुमराह करूंगा। कहा कैसे गुमराह करोगे? कहा जैसी वो इबादत करता है उसी इबादत के जरिए से गुमराह करूंगा। उसके बगल में खड़े हो जाऊंगा, उसके साथ इबादत करूंगा और उसको गुमराह करूंगा उसी इबादत के जरिए से, इबादत के जरिए से। लिहाजा शैतान ने कहा, ये जो छोटा शैतान है, छोटे शैतान को कम सबको कहा, ये जो है इसने जो बात कही है वाकई ये उसको गुमराह कर सकता है। अब वो छोटा शैतान चला गया उसको गुमराह करने के लिए। शैतान चला गया गुमराह करने के लिए, शैतान का चेला गया गुमराह करने के लिए। आबिद इबादत में मशगूल है, थोड़ा बहुत आराम भी करता है, खाना भी खा लेता है, उसके बाद फिर इबादत में मशगूल हो जाता है, नमाजें पढ़ता है। इस शैतान आया, उसके बाद उसके बगल में शुरू हो गया, नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। अब ये आबिद बीच में थोड़ा आराम भी करता है और ये आराम ही नहीं करता। बीच में पानी भी पीता, ये पानी भी नहीं पीता, खाना भी खाता, वो खाना भी नहीं खाता। उसने सोचा, अरे ये तो मुझसे बड़ा आबिद है, ये तो मुझसे भी बड़ा आबिद है। ये नया शख्स जो है इबादत घर में जो इबादत करने के लिए आया है, ये तो मुझसे भी बड़ा आबिद है कि मैं तो बीच में कभी वक्फा ले लेता हूं, थोड़ा बहुत आराम करता हूं, थोड़ा बहुत आराम करता हूं या खाना खा लेता हूं, फिर इबादत में मशगूल होता हूं। लेकिन न इसको भूख लगती है, न इसको प्यास लगती है, न इसको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न इसको सोने की जरूरत पड़ती। 24 घंटा इबादत में लगा है, लगातार नमाजें पढ़ रहा है। एक मर्तबा उसने कहा, भाई साहब जरा रुकिए। वो उससे सवाल करना चाहे, भाई साहब जरा रुकिए। वो नहीं रुको, उसने तवज्जो नहीं दी। फिर देखा उसने नमाज तमाम की। अब सोचा उसको कहे, भाई रुकिए जरा, भाई साहब जरा रुकिए, मेरे सवाल का जवाब दे दो। उसका वो खड़ा हो जाता है। 2, 4, 5, 6 बार उसने कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। आखिर में इसने फिर दामन खींचा, जरा रुकिए, मुझे एक सवाल करना आपसे। उसने कहा, ठीक है जल्दी बताओ, मेरी इबादतों में खलल वाक़या नहीं होना चाहिए, हैं? जल्दी बताओ क्या काम है। कहा, आप इतनी बड़े आबिद कैसे बन गए? मैं तो बहुत बड़ा आबिद समझ रहा था अपने को, लेकिन आप तो मुझसे बड़े आबिद निकले हैं। इतने बड़े आबिद कैसे निकले? कहा कि मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा, मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा, अगर आप उस पर अमल करेंगे आप मुझसे ज्यादा आबिद बनेंगे, मुझसे भी बड़ा आबिद बनेंगे। कहा कैसे? कहा देखो, मैंने एक गुनाह किया था, मैंने एक गुनाह किया था, उस गुनाह के बाद मैंने तौबा की, उस गुनाह के बाद मैंने तौबा की। अब जब मैं इबादत में मशगूल होता हूं और कभी मैं सोचता हूं मैं आराम करूं, मुझे वो गुनाह याद आता है कि मैंने तौबा की है, फिर मैं भूल जाता हूं, खाना भूल जाता हूं। आराम करने की कोशिश करता हूं तो मुझे वो गुनाह याद आता है, मैं भूल जाता हूं, नमाज में फिर मशगूल हो जाता हूं। लिहाजा अगर तुम भी ऐसा गुनाह करोगे, फिर तौबा करोगे, फिर तुम भी मुझसे ऐसा आबिद बनोगे। कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा? कहा शहर में फला जगह पर एक बदकार औरत है, एक फाहिशा औरत है, उसके पास जाओ, उसके साथ बदकारी करो, उसके बाद तौबा करो, फिर तुम मुझ जैसे आबिद बन सकते हो। वो चला गया शहर में, लोग उससे पूछ रहा है, भाई फला औरत कहां रहती है, उससे पूछ रहा है, उससे पूछ। लोग ये समझ रहे हैं, लोग बता रहे फला जगह, यहां तक पूछते पूछते वहां पहुंच गए। लोग ये समझ रहे हैं कि ये उस औरत की हिदायत के लिए जा रहा है। सब जानते इतना बड़ा आबिद है, उसका क्या काम है वहां, लेकिन सब ये समझ रहे हैं कि ये तो उसकी हिदायत के लिए जा रहा होगा। सब खुशी से पता भी बता रहे, भाई आबिद आज वहां जा रहा है, शायद उसकी हिदायत करेगा। जब वहां पहुंचे, औरत से, हाँ जब जा रहा था, उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं जाऊंगा। शैतान ने कहा देखो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। वो 2 दिरहम उसको देने हैं, फिर आपका काम हो जाएगा। इसने 2 दिरहम भी दे दिए। जब वहां पहुंचे उसको 2 दिरहम दिए। जब 2 दिरहम उसको दिए, उसने 2 दिरहम दिए। उसके बाद उसने देखा होलिये से तो ये आबिद, परहेजगार, सब कुछ लग रहा है, ये तो वैसा नहीं है जैसे लोग मेरे पास आते, वो इस होलिये में नहीं आते। क्योंकि आबिद जिस लिबास में था उसी लिबास में वहां पहुंच गया,
اس نے کہا یہ تو کوئی پرہیزگار انسان لگ رہا ہے, تو اچھا انسان لگ رہا ہے, یہ میرے پاس کیوں آئے, اس کو کیا کام پڑ گیا مجھ سے. عابد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وہ گناہ کرو جو تم سب کے ساتھ کر لیا. ٹھیک. اس نے کہا عابد تو مجھے یہ بتاؤ, یہ تیرا کام نہیں ہے, یہ تیرا کام نہیں ہے, تو مجھے بتا تو شاید مجبور ہے. اس نے پورا واقعہ بتایا. اس طریقے سے ایک عابد آیا, اس نے جو ہے مجھے یہ سب کچھ بتا دیا. اس نے بتا دیا, اس نے مجھے یہاں بھیج دیا تیرے پاس تاکہ میں اس سے بڑا عابد بن جاؤں, تاکہ میں اس سے بڑا عابد بن جاؤں. اس خاتون نے کہا وہ کوئی اور شخص نہیں ہے, وہ شیطان ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کر رہا ہے. وہ شیطان ہے. اگر میری باتوں پر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے, جا کے اس مسجد میں دیکھ لینا, عبادت گھر میں دیکھ لینا. اگر وہ ملے تو سمجھنا میں جھوٹ بول رہی ہوں, اگر نہ ملے تو سمجھنا میں سچ بول رہی ہوں. لہذا یہ عابد یہاں سے آیا, جب وہ واپس آیا دیکھا وہاں وہ شخص موجود ہی نہیں, کیونکہ اس کا تو کام ہو گیا, اس نے اپنا کام کر دیا. کچھ دن کے بعد اس عورت کی موت ہوئی, وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے. جو پوری عمر بدکاری کرتی رہی, اس نے ایک عابد کو گناہ سے بچایا, معصیت سے بچایا, اللہ کی عبادت سے دور ہونے سے بچایا. کچھ دن کے بعد جب اس کا انتقال ہوا, اس زمانے کے نبی حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے پیغام آئے, موسیٰ فلاں خاتون کا جنازہ ہو گیا ہے, آپ جائیے اور تمام لوگوں کو اس کے جنازے پر بلائیے, اور آپ خود بھی جائیں اور اس کا جنازہ پڑھے. وہ عورت جنتی ہے. سارے لوگ پریشان ہیں. پیغمبر نے جب لوگوں کو بتایا فلاں جنتی عورت کا جنازہ پڑھنا, سارے لوگ جانتے بدکار ہے. اللہ کی طرف سے پھر ندائے موسیٰ, یہ وہ عورت ہے جس نے ایک پرہیزگار بندے کو معصیت سے روکا ہے, معصیت سے روکا ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیا. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی اہمیت ہے, اتنی اہمیت ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہ بخش دیتا ہے. پروردگار عالم اس کے گناہ بخش دیتا ہے. برشان محمد والے محمد بلند صلوات.